رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے۔ بے بس کر کچھ نہیں سکتا اور بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ اکثر لوگ شعور پا کر منزل حاصل کر لیتے ہیں اور اکثر منزل پا کر شعور کھو دیتے ہیں۔ انسان سے محبت کرو، یہی اللہ پاک سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، چاہے وہ معاف بھی کر دے پر بھولے گا نہیں۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کوئی کوئی کرنا جانتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہتر کرے گا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اگر تنقید کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کیا میرے لیے یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے؟ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ تمہیں ہم یاد آئیں گے، زمانہ بیت جانے دو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے سبق سیکھا کہ ان جیسا نہیں بننا۔ کھچڑی ایک ایسی ڈش ہے جو گھروں میں کم اور لوگوں کے دماغوں میں زیادہ پکتی ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ پہلا قدم آسان نہیں ہوتا، لیکن اسے اٹھانے کے بعد ہی مشکلات آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن ایک بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹوا دیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے، نہ کوئی مشورہ دے گا اور نہ کوئی غلط کہے گا۔ کوئی تم پر ہنسے گا اور کوئی تمہیں تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے۔ دو باتیں کہہ کے آگے بڑھ جائیں، مگر جب اللہ پاک کے پاس عرضی لے کر جاؤ، نہ تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں، ہدایت دے گا۔ تمہیں غلط نہیں، تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ پاک یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ کبھی کبھی زوال بھی ہمارے لیے عروج کے راستے بنا جاتا ہے۔
ہماری مشکلات کب ہمارے لیے کامیابی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، اور جب ہم مڑ کر ماضی کی سمت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بات ہم تب کیوں نہیں سمجھے۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالی پر توکل نہیں ہے۔ آج ہم کس چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل کس چیز پر خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ یہی تو امتحان ہے، دکھ میں بھی اللہ پاک پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنی بھی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔